تو وہاں اس زمانے کے 5 بہت بڑے بزرگ تھے، اولیاء اکرام تھے، ان کا پیشوا تھا، ان کا انہوں نے تصویر بنا کر کے جو بزرگ چلے گئے، ایک زمانہ گزر گیا، جو ان کی نسل آئی تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہمارا رازق ہے، یہی ہمارا مالک ہے، یہی ہمارا خالق ہے۔ انہوں نے وہاں سے بت پرستی کو شروع کر دیا، اسی کا پتھروں کا مجسمہ بنا کر کے، ان 5 بزرگوں کا مجسمہ بنا کر کے سامنے رکھ دیا، اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھول گئے اور سوچ لیا کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو جب قوم کے اندر بگاڑ آیا، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، امت اللہ کو پہچاننا چھوڑ دی، امت اللہ سے دور ہوتی چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں ایک نبی کو بھیجا، اور نبی تو نبی سب سے پہلا رسول بنا کر کے بھیجا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جب قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، جب قوم اپنے رب کو پہچاننا چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو ان قوم کے پاس نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نوح، جاؤ ان بھٹکی ہوئی قوم کو اللہ کی طرف پہچانوا کراؤ، اللہ سے روشناس کراؤ، ایک رب کی طرف جا کر کے ان کو دعوت دو۔ قرآن نے فرمایا، إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ او میری قوم، مجھے ماننے والوں، سنو، تمہارا رب ایک خالق ہے، تمہارا مالک وہ ایک اللہ ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈراؤں، اللہ کی خوف سے ڈراؤں، موت کی سختیوں سے ڈراؤں کہ اللہ کا عذاب کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نہ ماننے والے ان کے لیے جہنم کی کیسی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ او میری قوم، اگر تم میری باتوں کو مان لو گے، اگر میری وحدانیت پر قبول کر لو گے اور اپنے ایک رب پر ایمان لے کر آ جاؤ گے، ان اعبدوا اللہ، اپنے رب کی عبادت کرنے لگو گے، اپنے رب سے ڈرنے لگ جاؤ گے، اپنے رب کی تقوی اختیار کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہارے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کرے گا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتا تھا، جو اولیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ معاملہ کرتا تھا۔ او میری قوم، آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کب تک اپنے رب سے دور ہوتے چلے جاؤ گے؟ آ جاؤ، میری بات مان لو اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک لو، ان معبودوں کو چھوڑو، ان پتھروں کے مجسمے کو چھوڑو جو نہ تمہارے کسی کام کا ہے، نہ تمہیں رزق دینے کے قابل ہے، نہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ آ جاؤ اس رب کی طرف آ جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری اولادوں کو پیدا کیا، تمہاری نسلوں کو پیدا کیا۔ آ جاؤ اس رب کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے معاف کرنے نے کیا جنت کے سارے 8 دروازے کھول دیے کہ میرا بندہ کب میری طرف آ جائے، کب اپنی معصیت سے توبہ کر لے، کب اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے، تاکہ میں اپنے بندے کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر بھیج دوں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، وہ میری قوم، اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے
صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، باقی اللہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، نہ تمہاری مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جان کی ضرورت ہے، صرف تمہارا ایمان چاہتا ہے اللہ۔ صرف ایک رب کی عبادت کر لو، ایک رب کی اطاعت کر لو، ایک رب کی فرما برداری کر لو، اللہ تمہاری جتنی گناہیں ہوئی پچھلے، جتنے تم نے غلطیاں کی، اللہ ایک لمحے میں ساری غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے میں ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگا گا، تھوڑی سی بھی وقت کی مہلت نہیں دے گا۔ تم ادھر توبہ کرو، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائے گی۔ میرے دوستو، ان ظالم قوموں نے اس نبی کے ساتھ کیا معلوم؟ نبی تو اپنے رب کی طرف بلا رہے تھے کہ اے میری قوموں، او میرے نادانوں، آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ۔ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا، یہ تو خود اپنے وجود کے قائل نہیں ہے، اگر ان کے سر پر ایک مکھیاں بیٹھ جائے تو اس کو بھگانے کے لائق نہیں، کیوں تم ان کے پیچھے پڑے ہو؟ آ جاؤ اس رب کی طرف۔ تو میرے دوستو، قوم نے کیا، جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، رئیس تھے، کہا کہ اچھا وہ قوم تم ہمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھیجو گے، ان معبود کی طرف بلاتے ہو، ان رب کی طرف عبادت کرنے کے لیے مجھے، جس کو نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا، کہاں ہے تمہارا رب؟ ہم نہیں جانتے۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، تم مجھے کس رب کے عذاب سے ڈراتے ہو؟ بھائی تمہارا رب دکھتا بھی نہیں تو عذاب کہاں سے لائے گا؟ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، ہم نہیں ڈرنے والے۔ اس قوم کے بدچلن لڑکوں نے، بدچلن نوجوانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور وہاں کے جو لیڈر تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اس نوح کو ایک کٹے کے اندر ڈالو، ایک بوری کے اندر ڈالو۔ وہاں جو پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ بڑے لمبے چوڑے تگڑے ہوتے تھے، اور وہاں کی جو اناج، چاول اور گیہوں بھرنے کا جو کٹا ہوتا تھا، بورا، وہ بہت لمبا لمبا ہوتا تھا۔ کہا کہ نوح کو اس کٹے کے اندر ڈالو، اس تھیلے کے اندر ڈالو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھیلے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دونوں طرف سے بند کر دو، سل پیک کر دو۔ نوجوانوں کو کہا کہ 100 تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، 100 ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈالنے کے بعد نوجوانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے نوجوانوں، جس طرح تم فٹ بال کے اندر لات مارتے ہو، ایسے نوح علیہ السلام کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرو۔ میرے دوستو، ایک زمانے کے نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول، ان کو فٹ بالوں کی طرح مارا جاتا ہے، لاتوں سے، گھوسوں سے مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا جسم حضرت نوح علیہ السلام کا لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بورے کے اندر اس کو بھر دیا گیا تھا، اس بورے سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مردہ سمجھ کر کے قوم چلی جاتی ہے کہ اب تو مر گیا، اس کا کیا کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ آسمان سے بھیجتے ہیں، جبرائیل جاؤ، میرا نوح وہاں پڑا ہوا ہے، بورے کے اندر، کٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، جاؤ میرے نوح کی مدد کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ایک طرف سے وہ گانٹھ کھولتے ہیں، وہ جو سل پیک کرتے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکالتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل مجھے میری قوم نے بہت مارا، بہت پٹائی کی، اے جبرائیل دیکھو میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، ہر جگہ سے میرا خون بہہ رہا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ میرے بارے میں رب کو بتاؤ کہ تیرے بندے نوح کو کتنی پٹائی ہو رہی ہے۔ اے جبرائیل میرے جسم کے اندر بہت تکلیفیں ہو رہی، بہت درد ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے فٹ بالوں کی طرح ادھر سے ادھر سے مارا گیا، 100 ادھر آدمی، 100 ادھر آدمی، ہر آدمی مجھے لاتوں سے، گھوسوں سے مارتا ہے، اور میں ادھر ادھر پلٹتا رہا۔ اے جبرائیل جاؤ میرے رب کو کہو، اور میں کیا کروں، میرا جسم جو اتنا لہو لہان ہے، میں تو چلنے کے بھی قابل نہیں، کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں، یہاں تک کہ مجھے بیٹھنے کی بھی اندر قوت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو اسی لیے مجھے بھیجا آپ کے پاس کہ جا کر میں آپ کی مدد کروں، آپ کے زخموں کے اندر مرہم لگاؤں۔ اے نوح، اللہ نے آپ کے لیے جنت کے نہر سے یہ پانی بھیجا ہے، اور کہہ دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نوح کے جسم کے اندر اس پانی کو چھڑک دینا، اور کہہ دینا کہ تھوڑا اس پانی کو پی لے۔
چنانچہ وہ جنت کا پانی حضرت نوح علیہ السلام کے جسم کے اندر چھڑکا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر جو ہی وہ پانی کا چھڑکاؤ پڑتی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام خوبصورت نوجوان بن جاتے ہیں، پھر دوبارہ جوانی آ جاتی ہے، اور جب پی لیتے ہیں تو جسم کے اندر جو تھکاوٹ تھی، جو مار کھا کر درد اور تکلیفیں تھی، وہ ساری کی ساری تھکاوٹیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب سب کچھ دور ہو جاتے ہیں، فرمایا جبرائیل میں تو اب اچھا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اب میرے جسم کے اندر قوت اور طاقت بھی ہے، اب بتاؤ میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ کیونکہ قوم نے تو میری بہت پٹائی کی، قوم نے تو مجھے بے رحمی سے مارا، کیا میں اپنے بیوی بچوں کے پاس اب چلا جاؤں؟ جبرائیل کیا کہتے ہیں، نہیں نوح، اللہ کا فرمان ہے، جاؤ، لا الہ الا اللہ، جس نے پٹائی کی انہی کے پاس پھر جا کر کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ ابھی تمہیں گھر نہیں جانا، جاؤ لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچاؤ۔ میرے دوستو، مار کھا کر کے تھکے ہارے تھے، لیکن اللہ کا کیا حکم، نہیں، ان اعبدوا اللہ، جاؤ ان کو دعوت دو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرے، ان کا خوف آئے تاکہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے دوستو، اسی طرح 950 سال حضرت نوح علیہ السلام مار کھاتے رہے، دن رات اپنی قوم